مجھے بہت دکھ ہے کہ آج آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، یورپ میں عزاداری ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو مقبوضہ کشمیر میں۔ آج بی جے پی کی سرکار نے جو ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب مذہبی رسومات کا احترام کرتے ہیں، ہم ایک سیکولر اسٹیٹ کا دعویٰ کرتے تھے، آج ان کے سیکولرزم کی جو ہے اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عزاداری کے جلوسوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور میں اس کی بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک پاکستان کے منتخب نمائندہ کے، اور بحیثیت ایک سابق وزیر خارجہ کے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جیپوں تلے عزاداروں کو روندا جا رہا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں حکومت پاکستان سے اور دفتر خارجہ سے درخواست کروں گا کہ ہندوستان کے جو یہاں اسلام آباد میں نمائندہ ہیں ان کو بلا کر ڈیمارش کیا جائے کہ آپ نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے اس حرکت سے، آپ نے حقوق تو ان کے پہلے ہی سلب کر لیے ہیں، ان کی حیثیت تو آپ نے مٹا دی ہے، اب ان کے جو مذہبی فرائض ہیں ان میں بھی آپ رکاوٹ بن رہی ہیں، اور یہ پوری امت مسلمہ اس کی مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ فی الفور یہ پابندی ختم کی جائے۔ اور عاشورہ، آج کی رات بڑی بھاری رات ہے اور کل کا دن بہت بہت بھاری دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ اپنی روایتی جو محفلیں ہیں انہیں منعقد کرنے کی اجازت دی جائے۔ شکریہ۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے جو ہے گولڈ میڈل جیتا ہے، میاں چنو کے ارشد ندیم نے، کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ارشد ندیم نے، جن کا تعلق ہمارے ہی اس وسیب سے ہے، میاں چنو سے ہے، انہوں نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا ہے، ایک نیا کامن ویلتھ ریکارڈ قائم کیا ہے، اور اس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ میں پوری قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور ان کے خاندان کو، ان کے بزرگوں کو یقیناً جو خوشی ہوگی وہ اس کے مستحق ہیں۔ اس نے جب پاکستان کا جھنڈا وہاں سر بلند ہوا اور اس کے گلے میں سونے کا تمغہ ڈالا گیا، پوری قوم اس کے لیے دعاگو تھی اور ہے، اور اس کا انشاءاللہ واپسی پر شاندار استقبال ہوگا۔